بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ اس حوالہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آج آپ کو ہم جو آپ کے 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ 15 نمبر بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن بدقسمتی سے اسی سوال میں سے زیادہ نمبر جو ہے وہ ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ہم ان سے محروم رہتے ہیں۔ تو آج سوچا کہ اس بارے میں آپ کو بتا دیا جائے تاکہ وہ غلطی نہ ہو۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ پہلے لیکچر آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ آپ کا سوال نمبر 3 ہوتا ہے اور اس میں 3 چیزیں پوچھی جاتی ہیں: حوالہ متن، سیاق و سباق اور پیراگراف کی تشریح۔ اس کو یاد رکھیے، اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں، اور اس پیراگراف کی جو تشریح ہے اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ 2 پیراگراف آتے ہیں کوئی سے بھی اسباق میں سے، الف اور ب۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حوالہ متن 2 چیزوں کو کہتے ہیں: سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ یہ یاد رکھیے۔ بعض بچے لکھتے ہیں سبق کا نام، مصنف کا نام، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کا آپ کو بتانا از حد ضروری ہے، آپ کو یہ بات بتائی جائے کہ آپ نے سب سے پہلے انتخاب کرنا ہے 2 میں سے کسی ایک کا۔ فطرت انسانی ہے کہ انسان شش و پنج کا شکار ہو جاتا ہے جب 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو، عام زندگی میں بھی، اور پھر اس وقت تو ہمارے پاس وقت بھی بہت ہی محدود ہوتا ہے اور ہم نے یہ سوال جو ہے حل کرنا ہوتا ہے اور پورا پرچہ حل کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ انتخاب اس سبق کا کیجئے جس سبق میں ایک کہانی ہو، کہانی کی مانند ہو۔ مثال آپ کے انشاءاللہ ہم جب اسباق شروع کریں گے تو آپ کو اس بات کا ادراک ہو جائے گا۔ آپ جیسے میٹرک میں پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں کہ اسباق 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک میں کوئی کہانی ہوتی ہے اور ایک میں حقائق ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی شخصیت پر اگر وہ مضمون لکھا گیا ہے جو آپ کے نصابی کتاب میں آپ کو سبق کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، تو اس میں پھر حقائق ہوں گے اور ان حقائق کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے، جبکہ کہانی میں اتنی ہمیں جو ہے وہ سہولت ہوتی ہے کہ ہم اسی بات کو کم از کم اپنے الفاظ میں تو لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر فطرت انسانی بھی ہے، ایک فطری بات بھی ہے کہ انسان کہانیوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور کہانیوں والے جو اسباق ہوتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی کہانی کا عنصر پایا جائے تو وہ سبق ہمیں جلدی یاد ہو جاتے ہیں اس سبق کی نسبت جس سبق میں کہانی کا جو ہے وہ عنصر نہ پایا جائے۔ تو اگر تو کسی ایسے سبق سے آئے، مثال کے طور پر آپ کے جو فرسٹ ایئر کی کتاب ہے اس میں جو افسانے ہیں، غلام عباس کا افسانہ ہے، اوور کوٹ، پریم چند کا افسانہ ہے، ادیب کی عزت، احمد دین قاسمی کا افسانہ ہے، سفارش، حاج رام مسرور کا افسانہ ہے، چراغ کی لو، دوستی کا پھل جیسے اسباق، یہ وہ اسباق ہیں جن میں کہانی کا عنصر ہے، جبکہ اپنی مدد آپ، اسوہ حسنہ، یہ ایسے اسباق ہیں جس میں کہانی نہیں ہے، حقائق ہیں، تو وہ پھر یاد رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر الف اور ب میں کوئی ایسا آسان سبق آ گیا، مثال ایک اپنی مدد آپ آ گیا جو کہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے، وہ آ گیا ہے، اور دوسرے میں آ گیا ہے اوور کوٹ، تو اگر مجھے لکھنے کو کہا جائے تو میں تو اوور کوٹ لکھوں گا، کیونکہ وہ افسانہ ہے اور وہ ایک کہانی ہے اور وہ جلد یاد ہو جانے والی چیز ہے۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے جس کا آپ کو بتانا ضروری ہے، عام بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ تو اس بات کا آپ جو ہے ادراک کیجئے، آپ جو ہے
کسی ایسے کا الف یا بے کا انتخاب کیجئے جو آپ کو ٹھیک طور پر یاد ہو سکے۔ تو اس حوالے سے چند ایک گزارشات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ان چیزوں کی ترتیب یہی ہے، پہلے حوالے متن، پھر سیاق و سباق اور پھر پیراگراف کی تشریح۔ سیاق و سباق پہلے، اور بعض بچے سیاق الگ ہیڈنگ دیتے ہیں، سباق الگ، تو وہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مثال الف کا انتخاب کیا، تو اس میں آپ سب سے پہلے لکھیں گے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ یہاں بہت بڑی غلطی ایک یہ بھی کی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ ہم سال اول بھی پڑھتے ہیں، اردو سال دوم میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ ادراک نہیں کر پاتے کہ شاعر کون ہوتا ہے اور مصنف کون ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، نظم یا غزل لکھنے والا، شعر لکھنے والا شاعر ہوتا ہے، اور اسباق لکھنے والا جو ہے وہ مصنف ہوتا ہے۔ وہ سبق چاہے افسانہ ہو، چاہے ناول سے اقتباس ہو، چاہے کوئی مضمون ہو، چاہے شخصی خاکہ ہو، تو وہ کچھ بھی ہو، سوانح عمری ہو، کچھ بھی ہو، جو عبارتی اردو، آپ کو آسان لفظ میں بتاؤں، جو عبارتی اردو میں لکھتا ہے وہ ہوتا ہے مصنف، اور جو شاعری کی زبان میں لکھتا ہے وہ ہوتا ہے شاعر۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے اسباق کی، تو یہ مصنف ہوگا، شاعر نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی مصنف ہے، خاتون ہے، جیسے آپ کی جو ہے وہ ہاجرہ مسرور افسانہ نگار ہیں، چراغ کی لو، تو وہاں پھر آپ نے مصنف نہیں لکھنا بلکہ لکھنا ہے مصنفہ کا نام۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو پھر ہمارا بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے سیاق و سباق۔ اب یہ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزر جاتی ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق میں جو ہے آپ کا جس سبق سے یہ پیراگراف آیا ہے اس کو کھولنا ہوتا ہے، اس کا یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصہ سے لیا گیا ہے، پہلے حصہ سے ہے، درمیانی حصہ سے ہے، یا کہ آخری حصہ سے ہے۔ تو اس بات کا یہاں پہ بیان کرنا ہوتا ہے، اور پھر یعنی تعارف کرنا ہوتا ہے سبق کا اس سے جو کہ نہیں جانتا۔ اس کے لیے ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، بار بار بات اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ہمارے ذہن کے صفحے پر یہ بات نقش ہو جائے، اور جب ہم اس کو پھر لکھنا چاہیں تو پھر ہم کو یہ بات یاد رہے۔ تو ایک شخص نے کرکٹ میچ دیکھا، T20، 4 گھنٹے کا، 2 گھنٹے ایک ٹیم نے بیٹنگ کی، 2 گھنٹے دوسری ٹیم، 4 گھنٹے لگا کر اس نے ایک کرکٹ کا میچ دیکھا۔ صبح اس کے ایک دوست نے اسے پوچھا کہ بھائی میچ کا کیا بنا؟ تو اس نے وہ جو 4 گھنٹے کا میچ دیکھا تھا اس کی پوری تفصیل 8-10 منٹ میں اس کو بتا دی، 5-7 منٹ میں اس کو بتا دی۔ تو پورے سبق کو کم لفظوں میں لکھنا، کسی ایسے شخص سے تعارف کرنا جو اس کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی اس سبق میں ہے کیا کچھ، یہ بیان کرنا، یہ سیاق و سباق کہلاتا ہے۔ اس سے بھی آسان اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک میں اور مثال دے کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے پورا سبق جو کہ آپ کی کتاب میں ہوتا ہے، اس سے آپ نکالتے ہیں سبق کا خلاصہ، وہ بھی پورے سبق ہوتا ہے لیکن اصل سبق سے مختصر ہوتا ہے، اور خلاصہ سے آپ نکالتے ہیں سیاق و سباق جو کہ پورا ہی سبق ہوتا ہے لیکن انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ تو اب آپ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ تو غلطی کی جو میں بات کر رہا تھا کہ جو سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں اس سوال میں، وہ یہ ہے، وہ جب تشریح آپ لکھتے ہیں، آپ نے حوالہ متن بھی لکھا، آپ نے سیاق و سباق بھی لکھ لیا، جب آپ کی باری آتی ہے تشریح لکھنے کی تو پھر جہاں پر غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جس سبق فرض کریں سبق کا عنوان اوور کوٹ اور مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ اب جو شخص اوور کوٹ کے سبق کا خلاصہ اس تشریح میں لکھ لے گا وہ غلطی کرے گا۔ عموماً ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ الف پیراگراف یہ آپ تشریح کریں تو ہم جس سبق سے آیا ہوتا ہے اسی سبق کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں پورے کا پورا۔ تو یہ غلطی ہے۔ سبق کے خلاصے والا سوال تو اس سے اگلا ہے، وہ سوال نمبر 4 ہوتا ہے، کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے۔ اگر آپ نے
میرا پہلا لیکچر پیپر پیٹرن پر دیکھا ہے تو آپ کو یہ بات ازبر ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، اور یہ راستہ ہے۔ پیپر پیٹرن کا یاد ہونا ایسے ہی ہے کہ جیسے راستے کا علم ہونا، اور منزل پہ وہ پہنچتا ہے جیسے راستے کی خبر ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ کو یہی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں آپ نے تشریح کرنی ہے، اسی پیراگراف کو کھولنا ہے جو آپ حل کرنے جا رہے ہیں۔ اب اوور کوٹ کا جو سبق ہے اس میں ایک انسانی جو برائی ہے اس کی سمت اشارہ کیا گیا کہ انسان کو اپنی اصلیت نہیں چھپانی چاہیے۔ آپ یہ سبق جب مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو بات ایک نوجوان ہے، خوش پوش نوجوان ہے، اور وہ لاہور کی جو ہے وہ سڑکوں پر آوارگی کر رہا ہے، مٹر گشت کر رہا ہے، اور بڑا ہی فیشنیبل نوجوان ہے، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور جب ہاسپٹل لے کر اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں تو اس کے نیچے سے ایک میلا سا سویٹر اور بنیان، یعنی اوپر اس نے اوور کوٹ پہنا ہوتا ہے بڑا اچھا سا، لیکن اندر سے وہ پھٹے پرانے کپڑے اس کے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے، ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ یہ اس سبق کا مرکزی خیال ہے کہ انسان کو اپنی اصلیت کو نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ اصلیت کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے اور ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے۔ تو یہاں آپ نے اسی کو بیان کرنا ہے کہ یہ کتنی بڑی برائی ہے اور یہ منافقت ہے۔ تو پھر منافقت کے بارے میں آیات یا احادیث کا آپ اس تشریح میں حوالہ دیں گے۔ اس سبق کے پہلو بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، نہ کہ آپ نے اس کو خلاصہ لکھنا ہے، کہ خلاصے اور تشریح میں بہت فرق ہے۔ خلاصے میں آپ وہی بات لکھتے ہیں جو سبق میں ہے، تشریح میں وہ لکھتے ہیں جو آپ کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر کوئی کہانی، کوئی روایت، جو میں نے آپ کو تشریح میں پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ آیت کا حوالہ ہو، حدیث ہو، اشعار بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اقوال لکھ سکتے ہیں، کوئی واقعہ لکھ سکتے ہیں، کوئی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے اس کے بارے میں اس بات کو کی وضاحت میں ایک کہانی ملتی ہے کہ ایک گدھا تھا تو اسے شیر بننے کا شوق تھا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، تھا گدھا لیکن اسے شیر بننے کا شوق تھا۔ تو ایک دفعہ جنگل میں کہیں جا رہا تو شیر کی پرانی ایک کھال پڑی تھی، اس نے اس کھال کو اوڑھ لیا اور شیر بن گیا۔ اور جب گاؤں میں گھس گیا، گاؤں والے لوگ سہم گئے، خوفزدہ ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ لیکن جب اس کے وہ آواز نکالنے کا وقت آیا تو آواز تو شیر والی وہ نہیں نکال سکتا تھا کیونکہ گدھا تھا۔ تو پھر وہ کیا ہوا، اس نے جب آواز نکالی تو سارے لوگ جو ہے وہ ڈنڈے لے کے آ گئے، اور پھر آنے واحد میں ہی وہ شیر ادھر پڑا تھا اور گدھا ادھر کھڑا تھا۔ تو یعنی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے کردار سے، بات سے، گفتگو سے، عمل سے۔ تو یہاں اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو آپ نے یعنی جس سبق سے آئے اسی سبق کے پیراگراف کی وضاحت کرنی ہے، اور جو الفاظ جملے ہوں انہی کو آپ کھولیے اور اس کے بارے میں لکھیے، اور یہ 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ سیاق و سباق 10 سے 12 جملوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ یہ سوال سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے 2 نمبر پورے مل جاتے ہیں، اس کا آپ اچھا لکھتے ہیں تو 2.5 بھی آ جاتے ہیں، 2 بھی آتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں 3 بھی مل جاتے ہیں۔ اس سے 8-9 نمبر جو ہے آپ کو مل جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس سوال سے اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ خوش خط ہیں، آپ خوش خط لکھ سکتے ہیں، تو 14 نمبر آپ کے آ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سوال کی آپ مشق ضرور کریں گے تاکہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔